أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدني علما آمين يا رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر 12 ہے، سورہ نمبر بھی 12 ہے، اور سورہ کا نام ہے سورہ یوسف۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے، اور مکی سورہ کے آخری دور میں، مطلب مکی دور کو اگر 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے تو ہم نے دیکھا تھا نا 4 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کیا، تو آخری جو 4 سال ہیں اس میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے، جبکہ پلاننگ چل رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل وغیرہ کی پلاننگ۔ اچھا، یہ جو ہے 111 اس کے اندر آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں، 12ویں ہی سورہ ہے، 12واں ہی پارہ ہے، اور 12 ہی اس کے اندر رکوعات ہیں۔ اچھا، اب اس کا تھوڑا سا پس منظر ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا تھا۔ اب اس کے اندر جو دیکھیں، ابھی ہم نے سورہ ہود پڑھی اور اس سے پہلے کون سی پڑھی؟ سورہ یونس پڑھی۔ تو اس کے اندر جو نبیوں کا تذکرہ آ رہا تھا کس پیرائے میں آ رہا تھا؟ عذاب کے، ہے نا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے کہ اس کو عذاب ایسے ہوا، یہ قوم کو ایسے عذاب ہوا، ایسے قوم کو عذاب ہوا۔ اور ہر نبی جب اپنی قوم کی طرف جا رہا تھا تو پہلا پیغام کیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، یعنی شرک سے بچو، ہے نا؟ اب یہ جو قصہ آ رہا ہے نا، یہ جو واقعہ آ رہا ہے ایکچولی میں یوسف علیہ السلام کا، وہ اس پیرائے میں نہیں ہے کہ وہ گئے ہیں اور جا کر تبلیغ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ پر، ٹھیک ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ اور نہ ہی کوئی تبلیغ کا اس میں بتایا گیا ہے، نہ ہی مطلب انہوں نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور نہ ہی مطلب وہ دین کی طرف وہ کر رہے ہیں، لیکن ان کی پوری خصوصیات آئی ہیں۔ تو وہ کیا تھا؟ وہ انباء رسول تھے، وہ نبیوں کے وہ جو بڑے بڑے دن ہیں ان کی خبریں تھی۔ یہ قصص النبیین، یہ وہ انباء رسول ہے، یہ قصص النبیین یعنی نبیوں کے جو واقعات جس میں ان کی سیرت بتائی جاتی ہے، اس میں نبی کی سیرت بتائی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یوسف علیہ السلام رسول نہیں ہے، یوسف علیہ السلام نبی، ٹھیک ہے؟ رسول کو ہم نے دیکھا کہ رسول کا اور نبی میں کیا فرق ہے؟ نبی جب کسی خاص قوم کی طرف بھیج دیا جائے تو وہ رسول بن جاتا ہے۔ یا شعیبہ اخاہم الی مدین، ہے نا؟ شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا ان کے مدین کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف، اور ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف، اور صالح علیہ السلام کو سمود کی طرف۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ یہ سارے یہ رسول ہے۔ لوط علیہ السلام کو صدوم کی طرف، ہے نا؟ تو یہ سارے رسول تھے، کیونکہ ان کو خاص بستی کی طرف بھیج دیا گیا، ان کو کسی خاص بستی کی طرف بھیجا نہیں گیا، یہ نبی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان کا آپ صلی اللہ مطلب معاملہ یہ تھا کہ اس دور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیوں نازل کی، اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے۔ چل رہی تھی بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پر ہو گئے تھے لوگ، اور اس دور میں جبکہ بالکل آخری مکی دور ہے، آخری پیریڈ ہے، اس میں خبریں پہنچ گئی تھی مدینہ تک بھی کہ ایسے ایسے ایک رسول ہیں، اور سارا کچھ جب پتا چل گیا تو یہودیوں کو پتا چل گیا کہ ایسے نبی آ گئے ہیں اور سارا کچھ، لیکن وہ ان کو یہ گمان تھا کہ وہ ہم میں سے ہوں گے، بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، لیکن وہ نکل آئے بنی اسماعیل میں سے۔ اب یہ جو تھے انہوں نے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگ ان کے قریب نہ جائیں، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانیں۔ اب یہاں پر اس دور میں ابھی پلاننگ چل رہی ہے، اور سارے قریش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری ہے نا، قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے قبیلہ قریش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلونگ کرتے ہیں، تو وہ جو ایک قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھائی کہلاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر کیا ہوا کہ وہ لوگ بھی پلاننگ کر رہے ہیں، اور اس میں بھی کیا بتایا گیا ہے؟ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے خلاف کیسے پلاننگ کی، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کی پلاننگ کو کیسے فیل کیا، اور یوسف علیہ السلام کس طرح سے مطلب ہاں پائے تک تم کو نصیب ہوا، اور کس طرح سے وہ لوگ آ کے گڑ گڑا رہے ہیں
اور مطلب یہ کہہ رہے کہ صدقہ کر دو ہمارے لیے گیہوں کو، وہ سارا ہم انشاءاللہ پوری جب واقعہ پڑھیں گے تو سب کچھ آئے گا. تو باقاعدہ ہاتھ جوڑ کے گڑ گڑا کر مانگ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ مراتب، وہ مقام عطا کیا یوسف علیہ السلام کو کہ یہ سارے لوگ جو ان کے خلاف تھے سب کیا ہو گئے، ان کے آگے جھک گئے. اسی طرح معاملہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جتنے بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، جب فتح مکہ ہو رہی ہے تو سارے کے سارے کیا ہو گئے، ان کے آگے آ کے جھک گئے. ایک یہ معاملہ تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی. دوسرے جو اصل مقصد ہے یہ سورہ نازل کرنے کا، وہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے، جو یہود تھے، انہوں نے مشرکان مکہ سے کہا، یہ جو مشرک لوگ ہیں ان سے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ یوسف، بنی اسرائیل تھے نا، یوسف علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل میں سے ہیں. بنی اسرائیل تو فلسطین کے رہنے والے ہیں، وہ مصر کیسے پہنچے؟ یہ ان سے پوچھ کے آؤ. یہ بنی اسرائیل تو اصل ان کی جو نسل ہے وہ فلسطین کی ہے، وہ کہاں سے مصر پہنچ گئے، ان کا کیا معاملہ ہوا کہ وہ مصر پہنچ گئے؟ یہ سوال ان لوگوں نے کیا، یہود نے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا واقعہ پوری ڈیٹیل میں، اور دیکھیں ایسی ڈیٹیل میں نازل کیا کہ پوری واحد ایک نبی ہیں یوسف علیہ السلام، جن کا واقعہ پورے ایک سورے میں اور پورا ایک ہی نبی کا ذکر ہے، پورا ڈیٹیل میں ہے نا. تو اللہ ڈیٹیل میں واقعہ بھی نازل کر دیا اور اس سچویشن جہاں چل رہی تھی ان کے ریلیٹ بھی کر دیا. تو ان کے منہ بھی بند ہو گئے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خبر ہو جائے، کیونکہ نا وہ جو عرب کے رہنے والے لوگ، یہ یہود کو پتا تھا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ ان کے پاس تورات تھی اور ان کے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے بیٹے ہو گئے نا، وہ بیٹے کے بیٹے کے بیٹے، یعنی پر نواسے بولتے ہیں یا نواسا یا پوتا بولتے ہیں نا، بیٹے کے بیٹے میں پوتا. ہاں پوتا. تو پر پوتے ہو گئے نا، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام. تو یہ سارے جب، کیونکہ وہ لوگ مانتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو، تو اب ان کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو یہ خبر صرف یہود کے پاس تھی اور یہ خبریں ان کے پاس نہیں تھی. مشرکان مکہ کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا. تو ان لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کنفرمیشن بھی دے دیا، کیونکہ وہ جو کہہ رہے تھے یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کو نہیں پتا ہے. ان لوگوں نے کیا سوچا کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے تو یہ کچھ بتا تو نہیں پائیں گے، تو یہ کیا کریں گے، کسی نہ کسی یہودی سے آ کر پوچھیں گے اور ان سے سوال کریں گے اور پوری ان کی ڈیٹیل نکال کے مشرکوں کو بتا دیں گے. لیکن یہاں پر اللہ نے بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سنی سنائی باتوں کو نہیں بولا کرتے ہیں، بلکہ جو ان کے پر وحی نازل ہوتی ہے اسی کو کنوے کیا کرتے ہیں. تو یہ الحمدللہ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. جیسے جیسے آیتیں آئیں گی اس کے اندر ایکسپلینیشن اس کے ساتھ، ویسے تو اتنی خوبصورتی سے وہ ساری آیتیں ہیں بنی ہوئی ہیں تو اس کے اندر ایکسپلینیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی جہاں ضرورت ہوگی وہاں ہم اس کو کریں گے. ٹھیک ہے، چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یوسف، سورہ نمبر 12، آیت نمبر 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. الف لام را کیا ہے؟ حروف مقطعات. مقطعات یعنی ہاں توڑ کر پڑھے جانے والے الفاظ. ہاں جس کا میننگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے اور اس کے رسول کو پتا ہے. ٹھیک ہے، الف لام را. تلک آیات الکتاب المبین. تلک یہ، الآیات. Just a moment, I'll just repeat the الرحمن الرحیم. الف لام را حروف مقطعات ہیں، قطع کر کے توڑ کے پڑھے جانے والے الفاظ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رسول اس کا معنی جانتے ہیں. تو ہمیں یہ متشابہات میں سے ہیں، جو کہ ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا نا. 2 قسم کی آیتیں ہیں قرآن میں، محکم اور متشابہ. محکم جو جس میں احکامات ہیں کہ یہ کر لو وہ کر لو، اقیم الصلاۃ، یہ سارے محکمات ہیں، وہ بہت کلیئرلی انڈرسٹوڈ، مطلب ایسی ہیں کہ ہم پڑھیں گے اور ہمیں سمجھ آ جائے گی. لیکن یہ ایسی چیزیں الف لام را، فرشتے، جنت، دوزخ، یہ ساری کیا ہے؟ متشابہات ہے، جس کو ہم نے نہیں دیکھا، جس کو ہم نہیں جانتے، تو ہم نے اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے. ٹھیک ہے، بس یہ جیسی ہیں ان کو ایکسپٹ کرنا، اور یہی اصل ایمان ہے، ایمان بالغیب. الف لام را تلکا، یہ آیات الکتاب المبین، روشن کتاب کی آیتیں ہیں.
انا آیت نمبر 2 انا بے شک ہم نے انزلنا ہوں انزلہ نازل کیا نہ ہم نے ہوں اس کو کس کو اس روشن ہاں قرآن کریم کو قرآن عربین عربی قرآن میں عربی کتاب عربی میں عربی لینگویج میں لعلکم تعقلون تاکہ تم سب عقل کا یعنی کہ تم سب اس چیز کو سمجھ سکو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عربی زبان کو کیوں چنا ہے اس کتاب کے لیے تاکہ ہر کوئی اسے سمجھ سکے. اور واقعی یہ ایسی زبان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی میتھمیٹیکل اور اتنی لائیو اس زبان کو رکھا ہے کہ کوئی بھی مطلب بدو سے بدو لوگ جب سمجھ گئے تھے تو پھر ہم کہاں ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تو پھر دوسری کتابیں پڑھ کر پھر وہ چیزیں سمجھ رہے ہیں, وہ تو صرف ڈائریکٹ یہی پڑھ رہے تھے. تو اللہ نے کیا فرمایا, ہم نے عربی میں اسی لیے نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو. اور کوئی کہے کہ ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے اور یہ کہے کہ ہمیں عربی نہیں آتی, تو یہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو کیا ہے نعوذ باللہ جھٹلانا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ ہم نے آسان کیا, تم پڑھو تو صحیح, تم آؤ تو صحیح اس کی طرف. اور نہ آسان کر دیکھیں ابھی عابدہ آنٹی نہیں ہے لیکن سٹل اب وہ آئے تو بہت لیٹ آئے نا, پھر بھی وہ کر سکتے ہیں نا, کتنی مطلب آسانی سے وہ سارا ترجمہ کرتے ہیں. ہماری کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ تھے اور ان کو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے, ان کی کبھی اسکولنگ نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوئی ہے, اور وہ اب قرآن ٹیچ کرتے ہیں. she used to teach the Quran with tajweed, سبحان اللہ. اور پتہ ہے ان کے مطلب یہ بھی نہیں خاص کی اسپیلنگ تک نہیں لکھنا آتی تھی, خاص کو سین سے لکھتے ہیں سواد سے لکھتے ہیں, مطلب یہ سب بھی نہیں, کچھ بھی نہیں آتا تھا, بس دیکھ دیکھ کے کاپی کرنا. شیبا یہ ورڈ کیسے لکھتے ہیں, شیبا یہ ورڈ کیسے لکھتے ہیں, وہ ورڈ دیکھتے اور اس کو فل کر کے بار بار لکھتے کہ مطلب مجھے لکھنا آ جائے, وہ کاپی کرنا. جیسے اتنی چاہت قرآن سے کہ بس مجھے قرآن آ جائے, سجدوں میں دعا کرنا, رو رو کے دعا کرنا, کوئی ورڈ نہ آئے تو پھر اس پہ اتنا تڑپ جاتے تھے کہ مجھے یہ ورڈ کیوں نہیں سمجھ آ رہا ہے, مجھے سمجھاؤ, مجھے کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا. اور اللہ میں بولتی تھی کہ اللہ سے دعا کرو, آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سمجھانا ہوگا سمجھا دے گا. تو وہ جب سمجھ جاتے تھے تو اتنا خوش ہوتے تھے, کہتے تھے میں نے آج سجدہ شکر کیا کہ اللہ نے مجھے وہ ورڈ سمجھا دیا. یعنی یہ شکر گزاری ہوتی ہے نا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اپنے علم میں کیا کر دیتے ہیں, اضافہ کر دیتے ہیں, اور پھر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. تو اللہ نے دیکھا ایسے چنا ان کو کہ اب وہ ٹیچنگ تک کر رہے ہیں. سبحان اللہ, اللہم اجعلنا منہم. ٹھیک ہے, الف لام را. آئنسٹائن زیادہ ہم لوگ انٹیلیجنٹ سمجھتے ہیں نا کہ اس سے زیادہ انٹیلیجنٹ کوئی نہیں ہے. اس نے اپنی زندگی میں اپنے دماغ کا صرف 7% حصہ استعمال کیا, اور وہ سب سے زیادہ اس کا آئی کیو لیول ہائی بتایا جاتا ہے, وہ سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ مانا جاتا ہے. اور ہمارے پاس قرآن کریم ہے, تو سوچے کتنا ہم وزڈم اور کتنا کچھ, وہ تو وہ ان لوگوں نے انگریزوں نے لکھا ہے نا. ہمارے صحابہ اکرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا آئی کیو لیول ان سے بھی زیادہ رکھا ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کا دروازہ کہا جاتا ہے. بالکل, تو نہیں یہ ہم بتا رہے کہ ہاں باب العلم کہا جاتا ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہے اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا دروازہ ہے. ٹھیک ہے, تو تاکہ تم عقل کا استعمال کرو. تو اللہ نے عقل خالی ادھر ادھر چلانے کے لیے نہیں دی ہے کہ ہم اس سے لڑ لیں, اس سے جھگڑ لیں, کسی کے خلاف پلاننگ کر لیں, اور ہاں اس کو بات سنانے کے لیے 2-4 باتیں پہلے سے گھر سے سوچ کے جائیں, وہ سب کے لیے نہیں دیا ہے دماغ. ہمیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل عطا کی ہے اس قرآن کریم پر غور و فکر کرنے کے لیے دیا. آیت شرعیہ اور آیت کونیہ جو اللہ نے آفاق اور انفس میں ہاں جو نشانیاں رکھی ہیں ان پہ غور و فکر کرنا ہے, اور یہ جو شرعی نشانیاں ہیں ان پہ غور و فکر کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل عطا کی ہے. بہت سارے اردو پڑھنے والوں کو بہت آسان ہے یہ لینگویج, انگلش پڑھنے والوں کو اس سے زیادہ آسان ہے. ہاں ایکچولی انگلش پڑھنے والوں کو بہت زیادہ آسان ہے, کیونکہ اردو میں ترتیبیں بدلتی ہیں, انگلش میں ترتیب نہیں بدلتی, جیسا لکھا ہوا ہے ویسا ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ عربی زبان بہت فصیح, بہت بلیغ, بہت زیادہ واسٹنس رکھتی ہے اپنے اندر. اللہ نے اس کو اسی زبان میں نازل کیا. نحن نقص علیک احسن القصص. آیت نمبر 3, نحن نقص علیک احسن القصص. نحن ہم, نقص ہم بیان کر, دیکھیں یہ نون آ گیا شروع میں, ہم واقعہ بیان کرتے ہیں, علیکہ آپ پر, قصہ واقعہ بیان کرتے ہیں آپ پر, احسن القصص, احسن بہترین بیان. اب یاد رکھیں یہ قصص نہیں ہے, اٹ از قصص.
قاف کے نیچے کسرہ ہوگا، زیر ہوگا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے قصہ، لیکن کاف کے اوپر فتحہ ہوگا، اس کا مطلب ہوتا ہے بیان. ٹھیک ہے، تو یہ قاف کے نیچے کسرہ ہوگا نا، تو قصہ کا پلورل ہے قصص. ٹھیک ہے، قصص وہ مطلب ہے نا، لیکن قصص آ جائے گا، اس کا مطلب ہے بیان. بیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین بیان یہاں پر نازل کیا ہے. بما، اس کو جو اوحینا، ہم نے وحی کیا ہے، الیکا، آپ کی طرف، حاضل قرآن، اس قرآن میں، یہ قرآن ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف. وَإِن كُنْتَ، اور ان، اگر، کنتا، آپ تھے، من قبل ہی، اس سے پہلے، لمن الغافلین، البتہ من سے، الغافل، بے خبری میں، مطلب آپ کو اس چیز کی خبر نہیں تھی. نعوذ باللہ، غافل نہیں ترجمہ کریں گے ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آ رہی ہے بات. عربی میں غافل کا مطلب کہتے ہیں ہم بیان کرتے ہیں آپ کی طرف بہترین بیان، وہ جو وحی کیا، دیکھیں وحی کیا نا، ہم نے وحی کیا آپ کی طرف یہ قرآن، اور نہیں آپ تھے اس سے پہلے، اور البتہ، اور بے شک آپ تھے اس سے پہلے، لمن الغافلین، بے خبروں میں سے. یعنی یہ جو واقعہ بیان ہم کر رہے ہیں، یہ جو بہترین بیان آپ کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کی آپ کو خبر نہیں تھی، اور اہل عرب میں کسی کو بھی اس کی خبر نہیں تھی. یہ واقعہ تو بنی اسرائیل والوں کا ہے، تو یہ ان کو خبر تھی. ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نبی عربی. ان کو نہیں پتا تھا اس واقعے کے بارے میں، آپ اس بات کو نہیں جانتے تھے. ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا اس قرآن میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی جانب سے نہیں کہتے، جو اللہ کہتا ہے وہی لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور وحی کے ذریعے سے جو ان کو باتیں پہنچائی جاتی ہیں، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک کیا کرتے ہیں؟ اس کو کنوے کرتے ہیں. چلیں ریپیٹ کریں، پہلے یہ کر لیتے ہیں نا، پھر یہاں سے سٹوری شروع ہو جائے گی. آیت نمبر 4. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا. اذ، جب، قالا، کہا، یوسف علیہ السلام نے، لأبیہ، ان کے والد سے، اپنے والد سے، ان کے باپ سے، یا ابتی، یا اے میرے باپ، اے میرے والد، اے ابا جان، انی، بے شک میں، رأیتو، میں دیکھتا ہوں، تو آ گیا نا، میں دیکھتا ہوں، 11 کوکبن، کوکب کہا جاتا ہے ستارے کو، کوکبن، 11، احد ایک، عشر 10 اور ایک 11 ستاروں کو، والشمس والقمر، اور ایک سورج اور ایک چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، رائتو، میں دیکھتا ہوں، ہم، ان کو، لی، میرے لیے، ساجدین، سجدہ کرنے والا، سجدہ کرتے ہوئے. جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے، اے میرے ابا جان، بے شک میں دیکھتا ہوں 11 ستاروں کو اور ایک سورج اور ایک چاند کو، میں دیکھتا ہوں وہ ان کو میرے لیے سجدہ کرتے ہوئے، سجدہ کرنے والے. پہلے آپ ریپیٹ کر لیجئے، پھر ہم لوگ ایکسپلین. ٹھیک ہے، تو سجدہ پہلے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. پہلے ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کے بیٹے کون ہیں؟ 2 بیٹے ہیں نا ان کے. بڑے بیٹے کون ہیں؟ بڑے بیٹے اسحاق علیہ السلام بڑے بیٹے ہیں. اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت ہاجرہ، ہے نا، بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بھی حضرت پہلے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے ہیں نا. دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کے 2 بیٹے ہیں، پہلی بیوی سے دوسرے بیٹے، دوسری بیوی سے پہلے بیٹے. یہ یاد رکھیں، پہلی بیوی تھی حضرت سارہ، جن سے اولاد نہیں ہوئی تھی ان کو. پھر حضرت ہاجرہ جو تھی ان کی باندھی تھی. ہاں پہلے ہم کچھ الٹا بولے. ارے سوری. چلے ٹھیک ہے، وہ بولتے بولتے پھسل گئے. ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کے 2 بیٹے، پہلی بیوی ہے حضرت سارہ، دوسری بیوی ہے حضرت ہاجرہ. تو ان سے اولاد نہیں ہوئی، تو ہاں بگننگ میں، تو پھر ان سے دوسری جو باندھی ہے ان سے نکاح ہوا ان کا، حضرت ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اب اسماعیل علیہ السلام کے جو چھوٹے بھائی ہیں، جو کہ ان کے سوتیلے بھائی، ٹھیک ہے، وہ ہیں حضرت سارہ سے اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام
چھوٹے بھائی ہیں اور اسماعیل علیہ السلام بڑے بھائی. اب اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں آخر میں جا کر بالکل, اور درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسحاق علیہ السلام جو ہیں ان کی نسل میں سے اسحاق علیہ السلام کے فوراً بعد ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہے, جو کہ ہم نے ابھی دیکھا تھا پچھلی سورہ میں, جب ان کو خوشخبری دی گئی تو کیا کہا گیا کہ اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری, یعنی پوتے کی بھی نہیں حضرت سارہ سے ہاں اسحاق علیہ السلام, ہاں اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام, اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام, جن کا یہ واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام, ان کے 2 بیٹے. اب اسماعیل علیہ السلام اور ان کی نسل کو ابھی یہاں پر skip کرتے ہیں ہم لوگ. پہلے ہم جو پڑھ رہے ہیں ابھی اسحاق علیہ السلام کی نسل کو پڑھ رہے ہیں. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام, جن کا لقب ہے اسرائیل ہے, اور یعقوب علیہ السلام کے ہیں 12 بیٹے. 12 بیٹوں کو کہا جاتا ہے الاسباط بھی کہا جاتا ہے اور بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب بار بار آتا ہے نا قرآن میں الاسباط, اسباط کا مطلب یہی 12 بیٹے ہیں, اور یہ جو ہے یہ 12 بیٹے ان کی نسل چلی ہے جو کہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے, اور ان کے ہی بیٹوں میں سے, ان 12 بیٹوں میں سے جو سیکنڈ لاسٹ بیٹے ہیں وہ ہیں یوسف علیہ السلام. اب جو یعقوب علیہ السلام ہے ان کی بھی 2 بیویاں ہیں. یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں ہیں. پہلی بیوی سے بڑی بیویاں ان سے تھے 10 بچے, اور جو چھوٹی دوسری بیوی تھی ان سے تھے 2 اولاد. بڑے ہیں یوسف علیہ السلام, چھوٹے ہیں بنیامین. ٹھیک ہے. تو یہ 2 بھائی تھے سگے یہاں پر, اور باقی جو تھے 10 سوتیلے بھائی ہیں. تو اس طریقے سے 12 بیٹے ہیں, اور یوسف علیہ السلام کے جو ریئل بردر ہیں وہ ہے بنیامین. اب جو ہم قصہ واقعہ پڑھ رہے ہیں وہ یوسف علیہ السلام کا پڑھ رہے ہیں, یعنی کہ وہ 11ویں نمبر کے بیٹے ہیں, ہے نا. اگر دیکھا جائے تو بڑی مطلب پہلی بیوی اور یہ دوسری بیوی سے جو ہے 11ویں بیٹے. اب یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ اے والد, اپنے والد کو اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایسے ایسے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے, 11 جو سٹارز ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں along with ایک سورج اور ایک چاند. یہ سارے لوگ جو ہیں مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام دیکھیں کیا کہتے ہیں. اولا کہا یعقوب علیہ السلام نے, آیت نمبر 5, اولا کہا یعقوب علیہ السلام نے, یا بنیا, یا اے بنیا میرے بیٹے. 2 یا ہے نا اس میں, ایک یا یعنی میرے, اور بنئی مطلب بیٹے. اے میرے بیٹے, لا تقصص نہیں تم قصہ واقعہ بیان کرنا, نہیں تم بیان کرنا, رؤیا کا تمہارا خواب. رؤیا کہا جاتا ہے خواب کو. تمہارے خواب علی اخوتکا اپنے بھائیوں پر, نہ ظاہر کرنا نہ بیان کرنا تمہارے بھائیوں پر یہ خواب. فقیدو تو پھر وہ سب قید چالے چلیں گے, لکا تمہارے لیے یا تمہارے خلاف, قیدن کوئی چال. ان الشیطان, انا بے شک الشیطان شیطان, للانسانی انسان کے لیے, عدو مبین کھلا دشمن ہے. بارک اللہ فیکم, ساتھ میں کر رہے ہیں سب ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو کہا اے میرے بیٹے نہیں بیان کرنا اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے, ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی نہ کوئی چال چل جائیں گے, کیونکہ شیطان کو وسوسہ ڈالتے دیر نہیں لگتی, اور وہ کچھ نہ کچھ تمہارے خلاف پلاننگ کریں گے. اب دیکھیں یہ انہوں نے کیوں کہا, بیکاز ہی از آلسو اے نبی. یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں, اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ باتیں الہام کرتے ہیں کہ کون سی باتیں سچی ہیں, کیونکہ نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں. اور جس طریقے کا انہوں نے خواب دیکھا تھا, تو یعقوب علیہ السلام کو اس بات سے اندازہ ہو گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کریں گے, کیونکہ نبوت کے جو 40واں حصہ ہے وہ خواب ہوتے ہیں. نبوت کو اگر 40 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے تو اس کا جو 40واں حصہ ہے وہ نبیوں کے خواب ہوتے ہیں, جن کے ذریعے سے ان کو وحی کی جاتی ہے. ایک تو ڈائریکٹ وحی ہوتی ہے, جیسے کہ وہ آ جاتے ہیں نا کہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں, وہاں پیغام لے کر آتے ہیں. کبھی کبھی ان کو ڈائریکٹلی ان کے دل سے الہام کاٹ دیا جاتا ہے, اور اکثر طور پر ان کے خواب جو ہوتے ہیں خوابوں کے ذریعے سے ان کو وحی پہنچائی جاتی ہے. تو نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوا کرتے ہیں. تو جب انہوں نے یہ خواب بیان کیا اپنے والد پر, تو انہوں نے کیا کہا, اسی لیے کہا کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بھی فیوچر وہ کیا ہو جائیں گے, نبی بن جائیں گے. تو انہوں نے منع کر دیا
سے ہو سکتا ہے حسد یا جلن یا اتنی بڑی پوسٹ اور اتنا بڑا منصب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کے لیے چنا ہے تو پھر جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے نا اتنے بڑے دشمن بھی ہوتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے, جتنا بڑی آپ کو پوسٹ ملے گی, جتنا بڑا عہدہ, جتنا بڑا اسٹیٹس, جتنا بڑا وقار اور جلال آپ کو دیا جائے گا, اتنے ہی زیادہ آپ کے دشمن ہوں گے. اگر آپ کے دشمن نہیں ہیں اتنے سارے ہونے کے بعد بھی اتنے وہ, تو پھر آپ منافقت کرتے ہیں. کیونکہ اگر آپ حق بولتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے خلاف لوگ کھڑے ہوں گے, کیونکہ حق لوگوں کو پسند نہیں ہوتا, اور حق کو کوئی پسند نہیں کرتا تو لوگ دشمن بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کیا فرما دیا گیا, شیطان ضروری نہیں ہے کہ تمہارے بھائی تمہارے دشمن ہیں, شیطان کبھی بھی تمہارے بھائیوں پر وار کر سکتا ہے اور وہ تمہارا دشمن ان کو بنا سکتا ہے, اسی لیے ان تک یہ بات کو نہ پہنچانا. وَكَذَلِكَ آیت نمبر, چلے پہلے اس کو ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عائشہ اس کے بعد جو نیکسٹ والی ہے نا آپ کرو گے, بہت چھوٹی سی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 6. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح, یجتبیکا, وہ اجتبا چننا, مصطفیٰ مجتبا جو دونوں نام ہے اس میں ہاں the chosen one, لیکن یہاں پر فیل ہے نا, وہ چن لے گا. اور اسی طرح وہ چن لے گا آپ کو, کون, آپ کا رب. وَيُعَلِّمُكَ, اور وہ علم عطا کرے گا, سکھائے گا آپ کو, من تأویل الاحادیث, باتوں کی حقیقت, یعنی معاملہ فہمی جس کو کہتے ہیں نا, باتوں کی تہ تک جانا, اس کی حکمتوں کو سمجھنا, اس کو کہا جاتا ہے تعویل احادیث, باتوں کی حقیقت. اور کچھ میں یوں بھی ترجمہ کیا گیا ہے, چونکہ یہ یوسف علیہ السلام کے کانٹیکس میں, تو خوابوں کی تعبیر, خوابوں کی تعبیر بھی اور معاملہ فہمی بھی. معاملہ فہمی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ٹریننگ کی تھی, دونوں ہی چیزیں یہاں پر وہ کی جائیں گی. ایک تو خوابوں کی تعبیر بھی ترجمہ ہوگا, اور دوسرا معاملہ فہمی بھی ہوگا, باتوں کی حقیقت. وہ سکھائے گا آپ کو باتوں کی حقیقت. احادیث, حدیث کا پلورل ہے, ٹھیک ہے. وَيُتِمُّ, اور وہ تمام کر دے گا, پورا کر دے گا, نعمتہ, اس کی نعمت, علیکا, آپ پر, وعلی آل یعقوب, اور آل یعقوب پر بھی اپنی نعمت کو تمام کر دے گا, پورا کر دے گا, کما, جس طرح, اتمہا, تمام کر دیا, پورا کر دیا اس کو, یعنی اس نعمت کو, علی ابویکا, آپ کے دو باپوں پر, ابوانی, ابوینی, وینی ہے اس کا نون ڈراپ ہو گیا, تو دو باپ, آپ کے دو باپوں پر, من قبلو, اس سے پہلے, ابراہیم و اسحاق, ابراہیم اور اسحاق جو آپ کے دو باپ ہیں, ان کے اوپر جس طرح سے اپنی نعمتیں تمام کی, اسی طرح سے آپ پر بھی کیا کر دے گا, اضافہ, کیا بولے, چلے. ان ربک علیم حکیم, بے شک آپ کا رب بہت خوب جاننے والا, بڑی حکمت والا ہے. اور اسی طرح وہ چن لے گا آپ کو, آپ کا رب, کس لیے, نبوت کے لیے. وَيُعَلِّمُكَ من تعویل الاحادیث, اور وہ آپ کو سکھا دے گا باتوں کی حقیقت, یعنی آپ کو حکمت بھی سکھائی جائے گی, اور آپ کو خوابوں کی تعبیر کرنا بھی آ جائے گی, اور آپ پر وہ تمام نعمتیں جو آل یعقوب کو عطا کی ہیں وہ آپ کو بھی عطا کی جائیں گی, جیسے نبوت ہے, علم ہے, حکمت ہے, یہ سارا کچھ. اللہ نے دیکھیں یہاں پر یہ نہیں کہا مال تم کو دیا جائے گا, دولت دی جائے گی, بڑا اسٹیٹس دیا جائے گا. ان تمام چیزوں میں, نعمت میں جو چیز ہے, اٹس آل ریلیٹڈ ٹو علم. سمجھ رہے ہیں, علم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ سپیریورٹی دی ہے کہ نبیوں کے لیے اللہ نے مال کو نہیں پرائیورٹی دی, بلکہ کس چیز کو دی, علم کو, حکمت کو. ٹھیک ہے, اپنی نعمت تم پر تمام کر دے گا, نبوت عطا کر کے اور علم عطا کر کے, جس طرح سے آل یعقوب پر, آل یعقوب پر بھی وہ ساری نعمتیں تمام کی جائیں گی, جس طرح دو باپوں پر, اسحاق اور ابراہیم. یہ کون ہے, یوسف علیہ السلام کے دادا, اور یہ پردادا. بے شک آپ کا رب بڑا جاننے والا, بڑی حکمت والا ہے. چلیں ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بارک اللہ فیک. آیت نمبر 7. لقد کانا فی یوسف, لقد, البتہ, تحقیق, کانا, ہے, فی یوسف, یوسف علیہ السلام میں, و اخوتہ, اور ان کے بھائیوں میں, فی میں, آیات, نشانیاں, للسائلین, سوال کرنے والوں کے لیے. اور البتہ تحقیق, بے شک, ہے یوسف علیہ السلام میں اور ان کے بھائیوں میں,
نشانیاں سوال کرنے والوں کے لیے. کون سا سوال کرنے والے؟ جو یہود کہہ رہے تھے نا کہ بتاؤ کہ کون یوسف علیہ السلام مصر کیسے پہنچے. وہ رہنے والے تو اسرائیل فلسطین کے تھے اور وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں, تو وہ وہاں پر کیسے پہنچ گئے مصر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, یوسف اور ان کے بھائیوں میں علیہ السلام کیا ہے, نشانی ہے سوال کرنے والوں کے لیے. سکینہ آپ کر لو تو پھر ہم آگے بڑھیں. آیت نمبر 8, اذ قالوا لیوسف, اذ جب, قالوا ان سب نے کہا, لیوسف البتہ بے شک یوسف علیہ السلام, واخوہ اور اس کا بھائی, اخوہ اس کا بھائی, یوسف علیہ السلام کا بھائی. یاد رکھیں جو یہ اصل میں اخی, ایک سنگل بھائی کو نا کبھی اخا لکھا جاتا ہے الف کے ساتھ, اخا, وہ اسٹیٹس کی بات ہوتی ہے, رفع نصب اور جر. اگر آپ لوگوں نے گرامر پڑھا ہوگا, اخا ہوگا تو وہ رفع میں ہوتا ہے, اخو ہوتا ہے رفع میں, پھر اخا ہوتا ہے نصب میں, اور اخی ہوتا ہے جر میں. وہ یا جو ہوتا ہے وہ میرا بھائی نہیں ہوتا, وہ جر اسٹیٹس میں ہوتا ہے, تو وہ الگ الگ طریقے سے لکھا جاتا ہے. جیسے ابا, ابو, ابی, اس طرح سے لکھا جاتا ہے نا, ابا, ابو, ابی, وہ اسی طرح سے اخا, اخو, اخی لکھا جاتا ہے. یہاں پر ایک سنگل بھائی کی بات ہو رہی ہے, لیکن یہ رفع اسٹیٹس میں, نومینیٹو فارم میں. جب ان سب نے کہا, البتہ یوسف میں نے کچھ نہیں کرا, تم خود گرے تھے. ہاں کہاں گیا, اذ قالوا ان سب نے کہا, البتہ یوسف اور ان کے بھائی, احبو زیادہ محبوب ہے نا, الی ابینا ہمارے والد کو, ہمارے والد کی طرف, یعنی ہمارے والد کو زیادہ محبوب ہے, منا ہم سے زیادہ وہ اچھے لگتے ہیں, وہ پسند آتے ہیں. ونحنو اور ہم تو, عصبتن ایک جتھا ہے, مطلب مضبوط ایک گروپ ہے, پھر بھی وہ زیادہ پسند ہے. انا بے شک, ابانا ہمارے, ابانا ہمارے والد, لفی ضلال مبین البتہ کھلی گمراہی میں, دین بھول میں ہے. ٹھیک ہے, ترجمہ اس کا تھوڑا سا چینج کریں گے, کھلے بھول میں ہے, مطلب آپ وہ نبی ہے نا, وہ گمراہی میں تھوڑی ہوں گے. ٹھیک ہے, مطلب وہ کھلی بھول میں, ان کو ہمارے بارے میں نہیں سمجھ آتا کہ ہم اتنا مضبوط جتا, یعنی کہ ایک انسان اپنی اولاد پر غرور کرتا ہے نا کہ بھائی میرے پاس مضبوط جوان جہان بچے ہیں, اولادیں ہیں اور لڑکے ہیں. تو یہ 10 بھائی, پورا کا پورا جتھا مضبوط, اور یہ جو تھے 2 بھائی, لیکن جو چھوٹے, اور وہ بھی سب چھوٹے نا, دونوں کے دونوں, بنیامین بھی چھوٹے, یوسف علیہ السلام بھی چھوٹے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ ہمیں پورا جتھا ہے, ایک عصبہ ہے, پھر بھی ہمارے والد کو وہ دونوں زیادہ پسند ہے, اور ہمارے والد تو کیا ہیں, بھول میں پڑے ہوئے ہیں. چلیں یہ پہلے پڑھ لیں, کیونکہ اس کے پھر پلٹ کے پھر ہم 2-3 آیتیں ایک ساتھ کریں گے. آیت نمبر 9, اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخلو لکم وجہ ابیکم, اقتلوا اور تم سب, یہ یہاں پر حکم ہے, کمانڈ ہے, اور تم سب قتل کر دو یوسف کو. اب یہ لوگ آپس میں پلاننگ کر رہے ہیں, کون, وہ 10 بھائی, کہ تم سب قتل کر دو یوسف علیہ السلام کو, او یا اطرحوه پھینک دو اس کو, تم سب, واو یعنی تم سب, طرح پھینک دو اس کو, اردن زمین میں, یخلو لکم فری ہو جائے گا, خالی ہو جائے گا, لکم تمہارے لیے, وجہ ابیکم تمہارے باپ کا رخ, یعنی تمہارے باپ جو ہے تمہاری طرف رخ کر لیں گے, پھر وہ ان کی طرف سے ان کا ذہن ہٹ جائے گا. وَتَكُونُوا اور تم سب ہو جانا, من بعدہ اس کے بعد سے, قوما صالحین نیک لوگ. یہ گناہ کر رہے ہو ابھی, دیکھیں کیا ہوتا ہے نا, انسان جب گناہ کر رہا ہوتا ہے نا, اس کا ضمیر اس کو بے چین کر دیتا ہے, اس کو گناہ کرنے نہیں دیتا, لیکن انسان اپنے آپ کو تسلی دے دیتا ہے, کچھ نہ کچھ ایکسکیوز اس کو پرووائڈ کر دیتا ہے, تاکہ وہ جو ہے نا, وہ جو دل پھڑک رہا ہے وہ پھڑکے نہیں, کچھ نہ کچھ اس کے اندر کیا ہو جائے, وہ پیسو ہو جائے, ایکٹیو ہو رہا ہے نا, کہ بھائی جلدی کچھ نہیں کرو, یہ گناہ ہے, یہ غلط ہے, تو اس کا دل, اس کو ضمیر اس کو جینے نہیں دیتا. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ارے قتل کرنا تو بہت بری بات ہے, چلو ایسا کرتے کر دیں گے, بعد میں ہم نیک بن جائیں گے, ابھی پھینک دیتے ہیں, بعد میں ہم نیک بن جائیں گے, اس کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو ان سب نے کہا کہ قتل کر دو یوسف کو, یا پھینک دو تم سب اسے زمین میں, کہ
خالی ہو جائے تمہارے لیے تمہارے والد کا رخ اور تم سب ہو جانا اس کے بعد نیکوکاروں میں سے، نیک لوگوں میں سے. اولا کہا، آیت نمبر 10، اولا کہا، قائل کہنے والے نے. قائل فائل پیٹرن پر ہے، فائل فیل کرنے والا، قاتل قتل کرنے والا، ظالم ظلم کرنے والا، قائل کہنے والا. ٹھیک ہے. اولا کہا قائل کہنے والے نے، منہم ان میں سے، لا تقتلوا یوسفا نہیں تم سب قتل کرو یوسف علیہ السلام کو، وَأَلْقُوهُ اور انہیں، الکو پھینک دو، ہو ان کو، فی غیابات الجب کنویں کی اندھیری میں، کنویں کی اندھیریوں میں. یلتقط ہو کوئی اٹھا لے گا اسے، بعد السیارہ کوئی قافلہ، سیارہ قافلہ، کوئی نہ کوئی سیارہ، کوئی نہ کوئی قافلہ اٹھا لے گا. پتہ فی غیابات الجبی اندھیریوں میں کنویں کی، اور پھینک دو، قتل نہ کرو اور کیا کر دو، پھینک دو انہیں، غیابات الجبی کنویں کی اندھیریوں میں. یلتقط ہو اٹھا لے گا ان کو، یوسف علیہ السلام کو، بعد السیارہ کوئی قافلہ، ان کنتم فاعلین اگر تم ہو کرنے ہی والے، تم اگر یہ کام کرنا ہی چاہ رہے ہو. یعنی کیا ہوا تھا کہ جب یہ لوگ پوری پلاننگ کر رہے تھے نا 10 بھائی کہ ان کو قتل کر دو اور ختم کر دو، معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام پھر ہمارے ہی بارے میں سوچیں گے، ہم ہی ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے. رخ ہو جانا یعنی کسی کی طرف اپنا رجحان کر دینا، میلان اس کی طرف ہو جانا. تو یہاں پر وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ گناہ کر دو بعد میں نیک ہو جائیں گے. تو کہنے والوں میں سے ایک نے کہا، یعنی یہ جو ان کے سب سے بڑے بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں قتل مت کرو، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے، کیونکہ تم تو ٹھان چکے ہو، ان کنتم فاعلین، تم نے ٹھان ہی لیا ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو جب تم ٹھان چکے ہو کہ کچھ نہ کچھ تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ کرنا ہے، تو قتل تو ایٹ لیسٹ مت کرو. یعنی یہ تو بہت کبیرہ گناہوں میں سے ہو جائے گی بات کہ تم قتل مت کرو، کیا کر دو، ان کو کسی کنویں کے اصل میں یہ جو غیابات جو کوئی کہا جاتا ہے، کنویں جو ہوتے ہیں نا ایسے جو باوڑی ٹائپ جو ہوتی ہے نا، اس کے سائڈ میں نا تھوڑے تھوڑے سے اسپیس بنے ہوئے ہوتے ہیں، تاکہ وہ جب لوگ کچھ معاملہ ہو تو اس کے اندر لوگ اتر کے کچھ کام وغیرہ کرنا ہو، تو وہاں پر سائڈ میں کچھ نہ کچھ اسپیسز بنی ہوتی ہیں، تو وہاں پر پھینک دو، وہاں پر ڈال دو. اور جب کوئی پانی ڈالنے والا کوئی قافلہ گزرے گا اور اس کو پانی کی ضرورت پڑے گی، وہ جب ڈول ڈالے گا تو یوسف علیہ السلام پکڑ کر اوپر آ جائیں گے، تو ہم قتل سے بھی بچ جائیں گے اور ان کا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر وہ گھر میں بھی نہیں رہیں گے. تو یہ اگر تم کرنے کی ٹھان چکے ہو تو ان کو غیابات الجبی کنویں کی اندھیریوں میں پھینک دو، تو کوئی آنے جانے والا قافلہ انہیں کیا کر لے گا، اٹھا لے گا. چلیں ریپیٹ کریں تو دوسری بات آ جائے گی نا، وہ گھر پہنچ جائیں گے پھر. مطلب قتل سے چھوٹا جرم، قتل بڑا ہے تو کچھ نہ کچھ جرم کرنا ہی ہے، تو یہ چھوٹا والا کر لو. فاعلین اگر تم کرنے ہی والے ہو. قولو اب یہ دیکھیں گھر پر پہنچ گئے، اپنے والد کے سامنے کیا کہتے، مالکا کیا ہے آپ کے لیے، کیا ہے آپ کے لیے، یعنی لا تمنا نہیں آپ ایمان لاتے، یعنی نہیں آپ بھروسہ کرتے، علی یوسف یوسف کے بارے میں، یوسف پر یعنی یوسف کے بارے میں، اباؤٹ یوسف. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ بے شک ہم تو لہو اس کے لیے، لناصحون ہم تو کیا ہیں، بڑے خیر خواہ ہیں اس کے، ناصح خیر خواہ ہیں، ویل وشر ہیں اس کے. ارسلہ آیت نمبر 12، ارسلہ بھیج دیجئے اس کو، یوسف علیہ السلام کو، معنا ہمارے ساتھ، غدن کل، یرتع وہ کھائے پیے گا، ویلعب وہ کھیلے گا، وَإِنَّا اور بے شک ہم لہو اس کے لیے، لحافظون البتہ محافظ ہیں، ہم تو اس کی حفاظت کریں گے. اولا آیت نمبر 13، اولا کہا، ایک منٹ چھوٹی چھوٹی آیتیں بچے کر لیں گے. ان سب نے کہا، اے ہمارے والد، کیا ہے آپ کے لیے، کیا ہو گیا ہے آپ کے لیے کہ نہیں، لا نہیں، تمنا نہیں آپ ایمان لاتے یا نہیں آپ بھروسہ کرتے، علی یوسف یوسف علیہ السلام کے بارے میں. وَإِنَّا اور بے شک ہم تو لہو اس کے لیے، ناصح ہیں یعنی خیر خواہ ہیں، اس کے ویل وشر ہیں. ارسلہ بھیج دو اسے، معنا ہمارے ساتھ، غدن کل،
یرتع وہ کھائے پیے گا، ویلعب اور کھیلے گا، وَإِنَّا اور بے شک ہم لہو اس کے لیے لحافظون حفاظت کرنے والے ہیں، محافظ ہیں. کریں یہاں پر آ کر یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں نے پلاننگ کری پہلے، اب جا کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں کہ اے والد محترم، آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر کیوں بھروسہ نہیں کرتے، ان کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھیلنے دیتے، آپ ان کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں چھوڑتے، کیونکہ ہم تو کیا ہیں اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اس کے ساتھ کھیلیں گے تو ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے، تو ایسا کریں کہ کل ہمارے ساتھ اس کو کھیلنے کے لیے بھیج دیں، وہ کھیلے گا، کھائے گا، پیے گا، اور ہم اس کی کیا کریں گے، حفاظت کریں گے. چلیں کن کی، وہ لوگ بہت مطلب سمجھ لیں وہ لوگ اپنی جوانی میں، اور یوسف علیہ السلام ہاں بہت چھوٹے سے عمر کے، ہاں اتنی عمر کے. چلے عائشہ یور ٹرن ناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 13. قال انی لیحزننی، قولا، اب دیکھیں انہوں نے کیا کہا یعقوب علیہ السلام کو کہ ہمارے ساتھ بھیجیں، وہ کھائیں گے پیئیں گے انجوائے کریں گے اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے. قولا کہا یعقوب علیہ السلام، اب ان کے والد کیا کہہ رہے ہیں، قولا کہا یعقوب علیہ السلام نے، انی بے شک میں، لیحزننی البتہ، حزن کہا جاتا ہے غم کو نا، مجھے صدمے میں ڈالتا ہے، مجھے غمگین کر دیتا ہے، ان تذہبوا بہ کہ تم سب لے جاؤ اس کو میرے مطلب مجھ سے دور، وَأَخَافُ اور مجھے خوف ہے، میں ڈرتا ہوں، ان کے یأکلہ کہ کھا لے گا اس کو، کن کو، یوسف علیہ السلام کو، الذئب بھیڑیا، انہیں کوئی بھیڑیا کھا لے گا، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ اور تم سب اس سے غافل ہوگے، مطلب تمہیں خبر ہی نہیں اور وہ بھیڑیا کھا کے چلا جائے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. کہا یعقوب علیہ السلام نے، بے شک مجھے البتہ غمگین کرتا ہے، مجھے صدمے میں ڈالتا ہے مجھے کہ تم لے جاؤ ان کو، یعنی یوسف علیہ السلام کو، اور مجھے خوف ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کھا لے گا ان کو بھیڑیا اور تم اس سے غافل ہوگے، تمہیں اس بات کی خبر ہی نہ ہوگی. آیت آپ پہلے ریپیٹ کرو گے، دین ول کنٹینیو. آیت نمبر 13. قالوا ان سب نے کہا، لئن اکلہ، قالو ان سب نے کہا، لئن البتہ اگر اکلہ اسے کھا لے گا، الذئب بھیڑیا، ونحن عصبۃ اور ہم ایک جتھا ہیں، انا بے شک ہم اذن اس صورت میں لخاسرون تو البتہ سب سے زیادہ خسارے والے ہوں گے، سب سے زیادہ نقصان والے ہوں گے. ان سب نے کہا البتہ اگر کھا لے گا ان کو بھیڑیا اور ہم تو ایک جتھا ہے، تو بے شک ہم اس صورت میں کیا ہیں، خسارہ پانے والے ہیں. یعنی کیا کہہ رہے ہیں، دلیل دے رہے ہیں کہ ہم، یعنی ایک طریقے سے یوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا کھا جائے، اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھی اگر ان کو بھیڑیا کھا لے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اتنے بڑے جتھے کے سامنے ایک بھیڑیا ان پر حملہ کر دے، اگر ایسا ہوا تو ہم سے بڑا تو کوئی ہے نا نقصان اٹھانے والا نہیں ہوگا. تو آپ کیا کر دیں، مطلب کسی بھی طرح سے آپ بھیج دیں، ہر قسم سے وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو منانا چاہ رہے ہیں کہ آپ بھیج دیجیے. اب یہ جو ہے نا اللہ سبحانہ مطلب یعقوب علیہ السلام بے انتہا حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کیا کرتے تھے، تو اسی لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ دور نظر سے بھی دور ہوتے تھے تو صدمہ ہوتا ہے مجھے، یعنی کہ مطلب تم نظر سے بھی اوجھل کر دیتے ہو نا، تو مجھے ان کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اور مجھے ہر وقت یہ خدشہ لگا رہتا ہے، یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ان کو بھیڑیا نہ کھا جائے. چلے ٹھیک ہے، ریپیٹ کریں. کس طرح عائشہ، اچھا ابھی اس کے بعد کیا ہوتا ہے، تو کرو پھٹکے ملے. آیت نمبر 15. فلما ذهبوا به، فلما پھر جب، ذهبوا وہ سب گئے، به ان کے ساتھ، واجمعوا اور وہ سب جمع ہو گئے، مطلب ایک رائے پر متفق ہو گئے، ان یجعلوہ کہ وہ سب کر دیں گے اسے یا ڈال دیں گے انہیں، فی غیابت الجبی کنویں کے اندھیرے میں، وَأَوْحَيْنَا اور وحی کی ہم نے، الہام کیا ہم نے، الیہ ان کی طرف، یوسف علیہ السلام کی طرف، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ ضرور بضرور، لام اور نون مشدد آ گیا، ضرور بضرور تا تم نبی خبر دو گے، ہم ان کو، بِأَمْرِهِمْ ان کے کام کی، ان کے اس حرکت کی، ہذا اس حرکت کی، ان کے اس کام کی انہیں خبر دو گے،
انہیں بتاؤ گے وہم لا یشعرون اور وہ نہیں انہیں اس وقت شعور ہوگا، وہ اس بات کو جانتے بھی نہ ہوں گے۔ پھر جب وہ سب گئے لے گئے ان کو اور ان سب نے اجماع کر لیا، یعنی کہ وہ سب ایک رائے پر متفق ہو گئے کہ وہ سب ڈال دیں گے ان کو کنویں کے اندھیریوں میں، تو ہم نے کیا کر دیا، وحی کر دی، الہام کر دیا۔ اب یہ اس وقت نبی نہیں بنے نا، تو الہام ہے، یہ وحی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہے نا یہاں پر الہام کیا ہم نے الہی ان کی طرف کہ ضرور بضرور آپ خبر دے دیں گے ان کو ان کے کام کی، اس کام کی، اور وہ سب اس بات کا شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے۔ یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے پوری پلاننگ کر کے ان کو لے آئے اور وہ پوری اس بات پر متفق ہو گئے، اجماع ہو گیا، ساروں کا کنسنسس آف مائنڈ ہو گیا کہ ہم تو اب کیا کرنے جا رہے ہیں، ان کو کنویں میں ڈالنے جا رہے ہیں، اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی طرف الہام کر دیا کہ ڈونٹ وری، آپ نے پھڑکنا نہیں ہے، تڑپنا نہیں ہے، جو ہو رہا ہے ہونے دو، کیونکہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ آپ ان کو ان کے کاموں کی خبر دیں گے اور ان کو اس بات کی بھی خبر نہیں ہوگی کہ آپ اس مقام پر ہیں، ٹھیک ہے۔ چلو وَجَاءُوا آبَاءَهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ عِشَاءً وَجَاءُوا آیت نمبر 16 وَجَاءُوا اور وہ سب آئے اباہم ان کے والد کے پاس عشاءً عشاء کے وقت یبکونا وہ سب روتے ہوئے، بکا مطلب ہوتا ہے رونا، انما اشکو بثی وحزنی، ٹھیک ہے، وہ سب روتے ہوئے آئے اپنے والد کے پاس عشاء کے وقت، یعنی انہوں نے تھوڑا وقت باہر اسپینڈ کیا، ایسا نہیں کیا کہ گئے اور آ گئے، ورنہ تو بہت ہی نقلی سی لگتی نا بات، تو اس کو ایک ہاں ریالٹی دینے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ تھوڑی دیر تک باہر رکے رہے اور عشاء کے وقت آئے ہیں اور روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے۔ پہلے ریپیٹ کریں پھر آگے بڑھیں۔ آیت نمبر 17 قالوا یا ابانا انا ذهبنا اندھیری، ہاں یا سم تھنگ وچ از ہڈن، غائب سے بنا ہے نا، ہاں باٹم اس میں اندھیری ہوتی ہے نا، گہرائی میں اندھیرا ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں اصل میں جو روٹ ورڈ ہے نا وہ غیب سے بنا ہوا ہے، اور غیب کیا ہوتا ہے، چھپا ہوا، تو اب اس سے ریلیٹڈ جو سراؤنڈنگ میں جتنے بھی ورڈ آئیں گے نا وہ آ جائیں گے۔ جیسے اب جو باٹم ہوتا ہے اس میں بھی کیا ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، پھر جو چھپا ہوا ہے تو وہ ہماری آنکھوں کے آگے ایک طریقے سے اندھیرا ہے نا، وہ چیز ہے نہیں نظر کے سامنے، تو وہ اس کے ہی سراؤنڈنگ میں سارے ورڈ گھومتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وجہ آیت نمبر 17 قالو ان سب نے کہا یا ابانا، اب روتے ہوئے آئے عشاء کے وقت اور کیا کہتے ہیں، قالو ان سب نے کہا یا ابانا اے ہمارے ابا، انا بے شک ہم ذهبنا ہم چلے گئے تھے نستبق سبق یعنی سبقت لینا، ریس لگانا، ہم ریس لگانے کے لیے چلے گئے، وترکنا اور ہم نے چھوڑ دیا تھا یوسف علیہ السلام کو عند متاعنا ہمارے سامان کے پاس، فَأَكَلُوهُ الذِّئْبُ تو کھا لیا ان کو بھیڑیے نے، وما انت بمؤمن اور نہیں آپ ہماری بات ماننے والے، لنا ہمارے لیے، یا آپ ہماری بات نہیں یقین نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے، یقین نہیں کریں گے، بھروسہ نہیں کریں گے، ولو کننا صادقین اور اگرچہ اور چاہے ہم ہو سچے، ہم چاہے سچے ہی کیوں نہ ہو، آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 18 وجاؤ تو وہ سب آئے علی قمیصہ ان کی قمیص کے ساتھ، بدمن خون لگا کر، خون کے ساتھ، کذبن جھوٹا خون لگا کر، اور نہیں یہ یہاں پر جو ہے ہاں صحیح، جھوٹا خون لگا کر ان کی قمیص کا، وہ اس کے ساتھ آیا، قولا کہا، کس نے، یعقوب علیہ السلام نے، بلکہ سولت خوبصورت بنا دیا گیا ہے تمہارا عمل تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، انفسکم تمہارے نفسوں نے کیا کر دیا، اس کام کو سوار دیا، تمہارے کام کو، یہ جو برا تم کام کر کے آئے ہو اس کو تمہاری نظروں میں سوار دیا، کہا یعقوب علیہ السلام نے، بلکہ سوار دیا ہے تمہارے لیے تمہاری نفسوں نے ایک کام کو، فصبر جمیل تو صبر کرنا ہی اچھا ہے، واللہ اور اللہ المستعان اور اللہ وہی ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، علی ما تصفون اس پر جو تم سب گڑھ رہے ہو، جو باتیں تم بنا رہے ہو۔ اب یہ روتے ہوئے آئے ہیں یعقوب علیہ السلام کے پاس اور کیا بہانہ لے کر آئے
کہ ہم ریس میں لگ گئے تھے اور ہم نے اپنے سامان کے پاس یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا اور ہم جو تھے غافل ہو گئے ان سے, ہمیں دھیان ہی نہیں تھا یوسف علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ ہے. اتنے میں بھیڑیا آیا اور ان کو کھا کر چلا گیا, اور ہمیں یقین تھا کہ اگر ہم یہ بات بتائیں گے آپ کو تو آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرو گے, اسی لیے ہم ان کا قمیص لے کر آئے ہیں. دیکھ لیجیے اس پہ اس بھیڑیا کا خون لگا ہوا ہے. اور کیا کہتے ہیں, تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے, وہ نبی تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ کس طرح سے جھوٹ بولا. اور دیکھیں ان لوگوں کو اور کوئی بہانہ بھی تو نہیں ملا, جو وہ بہانہ کہہ رہے تھے, وہ جس بات کا خوف بتا رہے تھے یعقوب علیہ السلام کہ بھیڑیا کھا جائے گا, تو کچھ تو موڈیفائی کرتے. انہوں نے وہی آ کے کیا کہا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا, جھوٹا خون لگا کر لے آئے, اور کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ تمہارے جو نفس ہیں اس نے یہ غلط کام تمہارے اوپر کیا کر دیا, بھلا بنا کر دکھا دیا, تو میں تو کیا کروں گا, صبر کر لوں گا, کیونکہ اللہ جو ہے اسی سے مدد مانگنی چاہیے, اسی سے. عین عین واو نون اون, نستعین ہم پڑھتے ہیں نا, عین واو نون مدد, سین تا چاہنا, اور میم والا. اللہ ہی وہ ہے جس سے مدد چاہی جاتی ہے, مدد چاہیے جانے چاہیے. علی ما تصفون, اس پر جو تم سب گڑ رہے ہو, جو باتیں بنا رہے ہو. رپیٹ کیجیے جلدی سے. ہاں 2 آیتیں کرتے ہیں, یہ پیج کر دو. آیت نمبر 19, واردہم سوری وجاءت سیارۃ فارسلوا, و اور جاءت آیا, سیارۃ ایک قافلہ, فارسلوا تو ان سب نے بھیجا, واردہم ان کے وارد. ابھی اس سے پہلے کل ہی یہ ورڈ گزرا تھا نا, وارد اترنے والا ہے نا, وارد ہونا. ان کا پانی مطلب پانی تلاش کرنے والے کو, اور پھر ایک گزرا ایک قافلہ, اور انہوں نے بھیجا, ان سب نے بھیجا ان کے پانی تلاش کرنے والے کو. فَأَدْلَا دَلْوَهُ, تو اس نے ڈالا اس کا ڈول. ڈول کہتے ہیں وہ جو کنویں میں جو بالٹی ڈالتے ہیں اس کو ڈول کہتے ہیں. پھر ڈالا اس نے اس کا ڈول. قالا کہا پھر اس شخص نے, یا بشرا, ہائے خوشخبری, اے خوشخبری, ھذا غلام, یہ تو ایک لڑکا ہے. وَأَسَرُّهُ, اور ان سب نے چھپا لیا اسے, بِضَاعَةً, خزانہ سمجھ کر, سرمایہ سمجھ کر. واللہ علیم, اور اللہ تو جانتا تھا, بما یعملون, جو وہ عمل کر رہے تھے, جو وہ کر رہے تھے. آیت نمبر 20, وَشَرَوْهُ, اور ان سب نے بیچ دیا اس کو, بِثَمَنٍ بَخْسٍ, بہت ہی کم قیمت پر, چیپ پرائز. دراہما معدودتن, گنتی چنتی کے درہم میں. وکانو, اور وہ سب تھے, فیہ, اس سے, من الزاہدین, بے رغبتی رکھتے تھے, ان کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس بچے میں. اور ان سب نے بیچ دیا اس بچے کو, اس کو, بثمنن بخسن, کم قیمت پر. دیکھیں یہ ہے نا سمنن یعنی قیمت, اور ایک سین سے آئے گا نا, سین سے سمن, اس کا مطلب ہوتا ہے موٹا, فیٹ. ٹھیک ہے, تو سمن ہے یہ سمن, اور سمن یعنی موٹا. بثمنن بخسن, کم قیمت پر. دراہم, درہم کا پلورل ہے دراہم, درہم کتنے, معدودتن, گنتی چنتی کے. وکانو فیہ من الزاہدین, اور وہ اس میں کوئی رغبت نہیں رکھتے تھے, وہ بے رغبتی رکھتے تھے, یعنی اس میں کوئی ان کو انٹرسٹ نہیں تھا. تو کیا کہا کہ جب وہ کنویں میں ڈال کر چلے گئے تو وہاں سے کنویں کے پاس ایک قافلے کا گزر ہوا, اور وہ قافلے والوں میں کیا تھا, ایک جو ایسا ہوتا تھا کہ جو قافلہ ہوتا تھا نا, وہ اپنے آگے ایک شخص کو دور رکھتے تھے, اپنے سے آگے رکھتے تھے, جو کیا کرتا تھا, اس پانی کو, مطلب وہ پانی وغیرہ کو تلاش کرتا تھا, راستے بتاتا تھا, تو وہ سب سے آگے ہوتا تھا. اب وہ انہوں نے اس پانی تلاش کرنے والے کو بھیجا, تو وہ اسی کنویں کے پاس پہنچا. اب وہ کنویں میں جب اس نے ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام اس میں بیٹھ کر اوپر آ گئے, اور جب انہوں نے دیکھا کہ وہ بچہ ہے تو یہ خوش ہو گئے کہ ہمیں تو تجارت کا سامان مل گیا, اب ہم کیا کریں گے, اس کو بیچ دیں گے. یعنی کیونکہ اس دور میں غلامی کا دور تھا نا, کہ لوگ غلاموں کو خریدا کرتے تھے. ھذا غلام, یہ تو ہمیں غلام مل گیا, یہ تو میرے بچہ مل گیا, اب ہم کیا کریں گے, اس کو بیچ دیں گے. اور وہ اس کو سرمایہ سمجھ کر اسے چھپا کر لے آئے. کیوں چھپا کر لے آئے, اور دیکھیں کیا بتایا گیا کہ انہوں نے اس کو بڑی چیپ پرائز میں بیچ دیا. دراہما معدودتن, گنتی چنتی کے درہم. درہم کہا جاتا ہے دینار کا جو 4 آنا ہوتا ہے نا, اس کو 4 آنے بنائے, ایک دینار سے 4 درہم بنتے. تو سمجھ لو یوں ہے کہ گنتی کی چونیوں میں,
گنتی کی چونیوں میں اس کو بیچ دیا. یعنی وہ تو سمجھ رہے تھے کہ فری میں تو ملا ہے, کچھ بھی آ رہا ہے تو یہ تو ہمارے لیے غنیمت ہی ہے نا. تو وہ اس میں کچھ انٹرسٹ نہیں رکھتے تھے, کیونکہ وہ اس بات سے بھی خوف ہوگا کہ کہیں ان کا کوئی کلیمنٹ نہیں آ جائے, کوئی آ کے کلیم کر دے کہ بھائی یہ تو ہمارا ہے اور تم نے کیسے اس کو پکڑ لیا. اور دوسری بات یہ کہ بھائی دوسرے کا مال ہے, جلدی سے کیا کرو, بیچ باچ کے کچھ کماؤ, مزے کرو, اور اس کو اپنے ہاتھ سے دور کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی کچھ نہ کچھ ہمیں قیمت چکانی پڑ جائے. تو بہتر ہے کہ ان کو جلدی سے بیچ کے ختم کیا جائے. تو وہ اس میں بے رغبت تھے, یعنی کہ اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. اللہ اکبر, نبی کو بیچا جا رہا ہے. کیسے لگتا ہے نا سوچ کر کہ نبی کو بیچ رہا, ان کو خبر بھی نہیں کہ ہمارے پاس سے نبی ہو کر گزرا ہے. اللہ اکبر. چلے ریپیٹ کر لیں. ہاں جی جی, آیت نمبر 21. ایسا سوری, وقال الذی اشتراہ, وقال اور کہا, الذی اس شخص نے, اشتراہ جس نے خریدا تھا اسے, من مصر مصر میں, لامرأتہ اپنی بیوی سے, اپنی زوجہ سے, اکرمی مثواہ اکرام والا کر اس کا ٹھکانہ, باعزت ٹھکانہ دے اسے, باعزت کر اس کا ٹھکانہ, ایسا ممکن ہے ان کے ینفعنا کہ وہ نفع دے ہمیں, او یا نتخذہ ہم بنا لے اس کو, ولدن بیٹا, وکذالک اور اسی طرح, مکنہ ٹھکانہ دیے ہم نے, لیوسف یوسف علیہ السلام کو, فی الارض زمین میں, ولنعلمہ اور اس لیے بھی کہ ہم علم سکھا دیں اس کو, من تعویل الاحادیث معاملہ فہمی کا, باتوں کی حقیقت کا, واللہ اور اللہ, غالب غالب ہے, علی امرہ اپنے کام میں, اپنے معاملات میں, ولکن اکثر الناس اور لیکن اکثر لوگ, لا یعلمون نہیں علم رکھتے. اور کہا اس نے, اس شخص نے جس نے اسے خریدا تھا مصر میں اپنی بیوی سے, کہ اس کو اچھا ٹھکانہ, اکرام والا, باعزت ٹھکانہ دے اسے, ممکن ہے کہ وہ نفع بخشے ہمیں, یا ہم بنا لے اسے اپنا بیٹا, یا بنا لے ہم اسے بیٹا. اور اسی طرح ٹھکانہ دیا یوسف علیہ السلام کو زمین میں, اور اس لیے کہ ہم سکھا دیں اسے باتوں کی حقیقت, یعنی معاملہ فہمی, اور اللہ غالب ہے اپنے کاموں پر, اور لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے. یا ہاں, اس میں دیکھیں کیا ہوا کہ اب جو تھے قافلے والے, جب اس کو بیچنے آئے تو عزیز مصر, مصر کا ایک بہت مطلب ایلیٹ کلاس کا, وہ بادشاہ کے سمجھ لیں وزیر, ہاں بادشاہ کا جو وزیر ہوتا ہے نا, وہ وزیر تھا, اس نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا, اور پھر لا کر ان کو یوسف علیہ السلام, وہ اصل میں تھوڑا سا ان کے چہرے پر, تھوڑا نہیں بہت سارا چام تھا, اور جو مطلب ایک اٹریکشن تھا, جس کی وجہ سے اس نے کہا نا, خریدتے کیا کہا. اور پھر وہ جب اس نے دیکھا ہوگا کہ اتنا خوبصورت بچہ, تو پہلے ہی وہ اس کی طرف, ان کی طرف اٹریکٹ ہو گیا ہوگا. تو اس نے کیا کہا اپنی بیوی کو لا کر کہ ان کو پالو, اور ان کو اکرام والا ٹھکانہ دینا, مطلب غلاموں والا اس کے ساتھ برتاؤ نہ رکھنا, عزت والا ٹھکانہ دینا. اور تاکہ کیا ہو کہ ایسا ہوگا کہ اگر ہم ان کو عزت دیں گے تو کل کو یہ ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہوگا, یا ایسا بھی ممکن ہے کہ ہم ان کو ہی اپنا بیٹا بنا لیں, کیونکہ ان کے اس کو اولاد نہیں تھی. اچھا, اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہترین بات کہی, اسی طرح یوسف علیہ السلام کو ہم نے زمین میں ٹھکانہ دیا. اگر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی عام چھوٹے موٹے گھر میں ان کی پرورش نہیں کی, کہاں ایک بڑے خاندان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی پرورش کر رہا ہے. دیکھیں کہاں سے نکال کر کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹھکانہ عطا کیا, اور ان کو معاملہ فہمی سکھائی. اب معاملہ فہمی کیسے سیکھتا ہے انسان؟ آبزرویشن سے. وہ بچے تھے نا, اگر وہ کسی گاؤں دیہات میں ہوتے تو کیا سیکھتے؟ پتے توڑنا, یہ توڑنا, جھاڑ لگانا, یہ سب سیکھ رہے ہوتے. لیکن کہاں پر عزیز مصر کے گھر میں جگہ دے دی, اور وہاں پر کیا ہوتا ہوگا, بڑے بڑے معاملات پر ڈسکشن ہوتا ہوگا. کیسا گھر ہوگا؟ لیکن ایک بادشاہ کا گھر ہے تو وہاں کے معاملات کیسے ہوں گے؟ وہ پورے شہر کے ڈسکشن ان کے پاس آتے ہوں گے, سارا معاملہ ان کے گھروں میں آتا ہوگا, کیونکہ بادشاہ تو یہ سب کام نہیں کرتا. کون کرتا ہے؟ وزیر ہی کا کام کرتا ہے, وہ تو صرف حکم دیتے کہ یہ کر دو. تو ساری معاملہ فہمی, وہ سارا کچھ اس گھر میں دیکھ کر اور وہ سارا آبزرو کرتے ہوئے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کی پرورش کی کہ ان کے علم اور حکمت میں کیا کر دیا؟ اضافہ کر دیا. اور اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہے.
ہم توکل نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، بیکاز ہم ڈپینڈنٹ ہے اسباب پر. ہم یہ نہیں دیکھتے مسبب الاسباب کون ہے، جس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو کوئی چین، کوئی راستہ، کوئی ذریعہ نہیں دکھائی دیتا، بغیر کسی ذریعے کے کام ہو کیسے سکتا ہے. ہم ذریعے ڈھونڈتے ہیں اور اس کو ذریعوں کی ضرورت نہیں ہے. جس دن ہمارا توکل اللہ پر ہو گیا نا ذریعہ کو چھوڑ کر، تو ہمارے کام ایسے بن جائیں گے جیسے نبیوں کے کام بنا کرتے تھے اور ان کو توکل ہوتا تھا. تو اللہ نے دیکھے کہاں سے لا کر کہاں پہنچا دیا. اور اب دیکھنا کیسے ان کے سٹینڈرڈ، ان کا اسٹیٹس اور ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم بڑھاتے چلے جائیں گے. تب شروعات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، چلیں ریپیٹ کریں سارے کو. آیت نمبر 22 وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب بلغا پہنچے وہ، اشد ان کی جوانی کو، قوت والا وقت جوانی کا ہوتا ہے نا، تو اشد کا ترجمہ جوانی بھی کر سکتے ہیں، قوت کو. اور جب وہ پہنچے اپنی جوانی کو، اپنی قوت کو، آتیناہو عطا کیا ہم نے ان کو، حکمن حکمت، وعلمن اور علم، وکذالک اور اسی طرح نجزی ہم جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، محسنین کو. اور جب پہنچے وہ اپنی قوت کو، اپنی جوانی کو، عطا کیا ہم نے ان کو حکمت اور علم، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو. اور یہاں پر حکمت کا مطلب ہے نبوت. نبوت جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت عطا کی اور ان کو علم عطا کیا.